تو میں نے آپ کے سامنے دور حاضر کا ایک بہت بڑا المیہ چھیڑ لیا ہے، اور اس میں آپ لوگ اصلاح کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر عہد کریں کہ میرے گھر میں کوئی بے حیائی والا کام نہیں ہوگا، اگر بزرگ عہد کریں تو وہ اپنے گھروں کو بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بے حیائی کا آلہ پڑا ہوا ہے جس کے ذریعے بے حیائی پھیل سکتی ہے تو آپ اس سے اپنے گھر کو پاک کریں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر کس حساب سے آپ کہتے ہیں کہ ہم بڑے غیرت والے ہیں، جبکہ آلہ وہ گھر میں پڑا ہوا ہے جو غیرت کو ختم کرنے والا ہے، جس پہ گانے چل رہے ہیں، جس پہ بے حیائی کے پروگرام چل رہے ہیں، اور پھر آپ مطمئن ہیں۔ اس کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن میں اصلاح کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اگر بوڑھے لوگ، بزرگ لوگ یا گھر کے ذمہ دار، ہر گھر میں کوئی بڑا ہوتا ہے جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ حضور کی حدیث ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں۔ ہر گھر کا جو ذمہ دار ہے نا، اس سے پوچھا جائے گا تمہارے گھر میں یہ گناہ ہوتا رہا ہے، تم نے کیوں نہیں نوٹس لیا؟ آج ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، پرواہ ہی نہیں، پر قیامت کے دن پتہ چلے گا پرواہ کرنی چاہیے تھی یا نہیں۔ اس درس قرآن پاک کا ایک یہی مقصد ہے کہ زندگی کے جن پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ نہیں، قرآن کی روشنی میں ادھر توجہ کروائی جائے۔ تو جو گھر کے ذمہ دار ہیں وہ اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ میرے گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، میرے گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں اس میں سے کوئی ایسا تو نہیں جو بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہو۔ گھر کے ذمہ دار کی ڈیوٹی صرف یہ نہیں کہ وہ بجلی کا بل ادا کرے، صرف یہ ڈیوٹی نہیں کہ وہ راشن پانی پورا کرے، صرف یہ ڈیوٹی نہیں کہ وہ گھر کا خرچہ چلائے، بلکہ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنائے۔ اور اگر گھر کا ذمہ دار آدمی اسلامی ماحول نہیں بناتا تو وہ اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں جواب دے۔ یہ تو جو بزرگ ہیں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں دست ادب جوڑ کے، اور جو جوان میرے بھائی بیٹھے ہیں اور اکثریت ان کی ہے، ان کی خدمت میں عرض کروں گا جوانی داتا گنج بخش نے بھی گزاری ہے، جوانی حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی گزاری ہے، اور جوانی حضرت مجدد الف ثانی پہ بھی آئی ہے، پر ان ہستیوں کی جوانی اتنی خوبصورت تھی کہ فرشتے ان کی زیارت کے لیے اترتے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ صبح عرس ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، آج رجب کی 6ویں رات شروع ہو چکی ہے، اور 6 رجب کو عرس ہوتا ہے اجمیر شریف میں۔ اس گناہگار کو وہاں حاضری کا شرف ملا ہے اجمیر شریف، یقین جانیے تا حد نظر لوگوں کا اجتماع نظر آتا ہے، اگرچہ وہ جگہ اب آبادی کے اندر آ گئی ہے اور گنجان آبادی ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، لیکن وہاں جا کے پتہ چلتا ہے فاذکرونی اذکرکم کا مطلب کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تبلیغ سے جب گروہ در گروہ ہندو کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ہندوؤں نے سوچا، جو اسلام کے دشمن تھے انہوں نے سوچا کسی طرح انہیں بدنام کرو تاکہ اسلام کی اشاعت اور تبلیغ رک جائے۔ تو انہوں نے ایک طوائفہ کی خدمات حاصل کیں، اس کو کچھ پیسے دیے، اس کو کہا کہ خواجہ صاحب کو بدنام کرو۔ وہ گئی ہے خواجہ صاحب کے حجرے میں بن سنور کے، ایک سائلہ بن کے گئی ہے، اور آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنا حسن دکھانے کی نیت سے گئی ہے، پر جن کی نگاہوں میں والضحیٰ کا چہرہ ہو، اور جو ہمہ وقت گنبد خضرا کے ربط میں ہوں۔ کچھ دیر وہ عورت بیٹھی رہی ہے، خواجہ صاحب نے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، مایوس ہو کے واپس آنے لگی ہے تو کہنے لگی ایک دفعہ اگر آپ میری طرف دیکھیں اور میرے سوال کا جواب دیں۔ تو خواجہ صاحب نے مسکرا کے فرمایا بیٹی جو حسن میں دیکھ رہا ہوں اگر تو بھی دیکھ لے تو کبھی نظر نہ ہٹائے۔
اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ آئی تھی تو غیر مسلم تھی، ہندو تھی، پر خواجہ صاحب کے حجرے سے گئی ہے تو کلمہ پڑھ کے گئی ہے۔ اور جن ہندوؤں نے ان سے بھیجا تھا وہ چاہتے تھے کہ خواجہ صاحب کی چادر عفت و عصمت کو داغدار کریں، اور اس عورت نے باہر آ کے کہا تمہاری یہ غلط فہمی ہے، اندر کوئی انسان نہیں، وہاں تو فرشتہ بیٹھا ہوا۔ جوانی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پہ بھی آئی ہیں، پر ان ہستیوں کی جوانیاں بڑی تابناک جوانیاں تھیں۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس بستی میں کوئی جوان توبہ کرتا ہے 40 دن تک اس بستی کے قبرستان پر عذاب نہیں نازل ہوتا۔ توبہ کوئی بھی کرے، جوان کرے یا بوڑھا کرے، توبہ کی ایک برکت یہ ہے کہ توبہ کرنے والے کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ کوئی کرے تو پچھلے سارے گناہ معاف۔ لیکن جوان آدمی کی توبہ میں یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی جوان آدمی توبہ کرے تو صرف اللہ اس کو ہی نہیں بخشتا، بلکہ 40 دن تک اس بستی کے قبرستان سے اللہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا، اور عرض کروں گا کوئی میرا جوان بھائی ہاتھ نہ اٹھائے، صرف دلوں پہ دستک دینا چاہتا ہوں۔ کوئی ہے جو آج سچے دل سے توبہ کرے اور 40 دن تک ڈنگے کے قبرستانوں سے عذاب اٹھا لیا جائے؟ آئیں آج سچی توبہ کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب عذاب اٹھایا جاتا ہے تو اہل قبور فرشتوں سے پوچھتے ہیں عذاب کیوں اٹھا لیا گیا، یہ ہمیں راحت کیوں ملی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں فلاں کے بیٹے نے سچی توبہ کی ہے، اس کی توبہ پر اللہ نے اتنی رحمتیں نازل کی ہیں کہ عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے 40 دن تک پھر وہ قبروں والے اس جوان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کی جوانی میں برکت دے جس کی توبہ کی وجہ سے ہماری قبروں سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ پوتا توبہ کرے دادا قبر میں خوش ہوتا ہے، بیٹا توبہ کرے باپ فوت ہو چکا ہو قبر میں اس کی روح خوش ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ اعمال جب قبروں والوں کو دکھائے جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں ہماری اولاد اچھے عمل کر رہی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ لوگ جوانی رکھتے ہیں اور بازوؤں میں بڑی طاقت رکھتے ہیں، پنڈلیوں میں بڑی جان رکھتے ہیں، سینے میں ایک ترنگ رکھتے ہیں، مجھے بتائیں یہ آپ کو جوانی کی طاقت کس نے دی ہے؟ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے آپ پر جب آپ اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ 2 دن کا بچہ اپنا سر اٹھا سکتا ہے؟ گردن کمزور۔ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب آپ روٹی نہیں کھا سکتے تھے، معدہ کمزور تھا، دودھ ہی پیتے تھے، روٹی کھا ہی نہیں سکتے تھے، دانت بھی نہیں تھے، نہ چبا سکتے تھے، اور نہ معدہ کوئی ٹھوس غذا برداشت کر سکتا تھا۔ اتنا کمزور معدہ تھا کہ ٹھوس غذا نہیں برداشت کر سکتا۔ آج آپ کے جسم میں بڑی طاقت ہے، آج دوڑتے ہیں، چیزیں اٹھاتے ہیں۔ 2 دن کا بچہ تو اپنی کروٹ نہیں بدل سکتا، بڑا کمزور جسم تھا۔ جب ہم دنیا میں آئے تو انتہائی کمزور جسم، اس کمزور جسم کو طاقت کس نے عطا کی ہے؟ چند لوگوں نے اقرار کیا ہے، اگر سارے اقرار کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار ٹھہریں گے۔ جس نے نعمتیں دی ہیں ذرا اس کا نام محبت سے لیں۔ ہمارے کمزور جسموں کو طاقت کس نے عطا کی؟ اب مجھے یہ بتائیں اللہ کی دی ہوئی طاقت اللہ کے خلاف استعمال کرنی چاہیے؟ آپ کا تو جسم ہی کمزور تھا، اللہ نے طاقت عطا کی۔ اب جو اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اللہ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن سوال ہوگا، حساب ہوگا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کس طرح استعمال کی۔ صحابہ کرام
کہ زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، جوانی میں صحابہ نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، جوان صحابہ نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت علی شیر خدا، جب حضور نے اعلان نبوت کیا، حضرت علی کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال۔ حضرت علی شیر خدا کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال۔ پھر حضرت علی کی جوانی ساری تبلیغ اسلام میں گزری۔ 10 سال کی عمر میں حضرت علی نے عظمت رسول کے نعرے بلند کیے ہیں، 10 سال کی عمر میں۔ اور پھر آپ کی عمر 33 برس تھی جب حضور 35 برس تھی جب حضور کا وصال مبارک ہوا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو عمر 26-27 سال ہے، بھرپور جوانی ہے حضرت فاروق اعظم کی۔ 26-27 سال عمر تھی حضرت فاروق اعظم کی جب آپ نے کلمہ پڑھے۔ حضرت انس بن مالک مشہور صحابی، 10 سال کی عمر ہے جب حضور کی خدمت میں آئے، اور 20 سال عمر ہوئی جب حضور کا وصال ہو گئے۔ یعنی انہوں نے اپنا عنفوان شباب، اٹھتی ہوئی جوانی، وہ عمر گزاری ہے تو خدمت رسول میں گزاری۔ حضرت معاذ بن جبل یمن کے قاضی بنا کے بھیجے گئے، بھرپور جوانی۔ تو صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، جوان صحابہ کرام نے اسلام کی گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ آج کل ہم سوچتے ہیں بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، بڑھاپے میں جا کے دین کی خدمت کر لیں گے۔ محمد بن قاسم جب سندھ آیا تھا کتنی عمر تھی؟ 18 سال۔ 17-18 سال کا جوان آج کل ہمارے معاشرے میں 17-18 سال کا جوان اسلام کے بارے میں کتنا علم رکھتا ہے یا کتنا جذبہ رکھتا ہے؟ پر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سندھ میں اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے تو 18 سال کے ایک جوان نے لہرایا، اور اس کی جوانی پر آج بھی امت مسلمہ فخر کرتی ہے کہ ایک مسلمان بہن نے اسے بلایا ہے راجہ داہر کے ظلموں کے خلاف، تو محمد بن قاسم شوکت اسلام کے ساتھ آیا ہے۔ کیسا جوان تھا۔ اور ہمارے ہاں سوچتے ہیں ابھی عمر ہی کیا ہوئی ہے، ابھی تو 40 سال عمر ہوئی ہے، بڑھاپے میں جا کے دیکھ لیں گے کہ کس طرح دین کی خدمت کرنی ہے یا کس طرح کرنی چاہیے۔ یہ جوانی زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ زندگی کا خوبصورت عرصہ جو ہے وہ جوانی ہے، جب آزاد تندرست، جب ذہن سلامت۔ بڑھاپے میں جا کے تو کئی لوگوں کی یادداشت ہی کام نہیں کرتی۔ اس جوانی کی قدر کریں، یہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ صاحبزادہ فیض الحسن شالو محاروی فرماتے ہیں، میں نے لاہور میں دیکھا اللہ بخش پہلوان رستم پاکستان تھا، لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ 2 آدمیوں کے سہارے پہ چل رہا ہے، ہاتھوں پہ راشا تاری ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ تو میں نے آگے بڑھ کے پوچھا، اللہ بخش پہلوان وہ تیری جوانی کدھر گئی؟ وہ تیری پہلوانی کدھر گئی؟ تو جس دنگل میں آتا تھا بڑے بڑے بہادر پہلوان دنگل چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، وہ تیری جوانی کدھر گئی؟ تو اس نے رو کے کہا، شاہ جی صدا نہ باغیں بلبل بولند، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یار۔ یہ جو جوانی آپ کو ملی ہوئی ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہے، پھر بڑھاپا آ جائے گا، یہ توانائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے جوانی اس طرح گزاریں کہ بڑھاپا خوبصورت ہو جائے۔ جوانی میں اگر کوئی آدمی تہجد پڑھتا ہے اور بڑھاپے میں اٹھ نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں لکھ دو اس نے تہجد ادا کر لی ہے۔ یا اللہ وہ بوڑھا شخص تو سویا ہوا ہے اٹھ نہیں رہا، اور تو فرماتا ہے تہجد لکھ دو، اللہ فرماتا ہے یہ جوانی میں اٹھتا رہا ہے، جب یہ صحت مند تھا اٹھتا رہا ہے، آج بیماری کی وجہ سے نہیں اٹھ سکتا۔ میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میرے کرم کا تقاضا یہ ہے کہ جو بندہ صحت کی حالت میں مجھے یاد کرے میں بیماری کی حالت میں اسے یاد رکھتا ہوں۔ جوانی میں اگر آپ اپنی زندگی کو خوبصورت گزاریں گے تو بڑھاپا خوبصورت ہوگا۔
جوانی میں عبادت کریں گے تو بڑھاپے میں اگر کبھی کوئی سستی ہوئی تو اللہ اسے